جو شخص صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی پر طعن کرے، کیا شریعت اس پر حد لگانے کا حکم دیا؟ ایک ہوتی ہے حد، ایک ہے تعزیر۔ حد وہ مقرر سزا ہے جو شریعت نے کسی جرم کی طے کی ہے، تو حد ذکر نہیں ہوئی۔ ہاں، تعزیر وہ سزا ہے جو حق میں وقت کا اختیار ہے، وہ مجرم کا جرم دیکھ کر اس جرم کے اوپر سزا کا تعین کرتا ہے، اور یہ اسلام میں ہے۔ اور جو شخص سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی، امہات المؤمنین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مجموعی طور پر تکفیر کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو کر مرتد ہو جاتا ہے، اور مرتد کی سزا واجب القتل ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب و استتابت المرتدین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس سے یہ حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من بدل دیناً فاقتلوہ، جو دین کو تبدیل کر دے اس کو قتل کر دو۔ تو صحابہ کرام تو دین کی اول اساس ہیں، اسی لیے امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، لکھا اپنی کتاب میں جو تاریخ یحییٰ بن معین ہے، اور امام عباس الدوری نے امام یحییٰ بن معین سے اس کو نقل کیا ہے، کل من یشتم علی عثمان او طلحہ او احدا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال لا یکتب عنہ فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ ہر وہ شخص جو حضرت عثمان پر طعن و تشنیع کرے، حضرت طلحہ پر طعن و تشنیع کرے، یا صحابہ میں سے کسی ایک صحابی پر بھی طعن کرے، وہ دجال ہے۔ اس سے کوئی روایت نہ لکھی جائے، اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سب انسانوں کی لعنت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے اور اللہ نے صحابہ کے لیے بخشش کی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں، الصارم المسلول میں، امام بہقی نے شعب الایمان میں، کتاب ان کی الاعتقاد میں، اور دیگر کئی کتابوں میں یہ آتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد امرنا اللہ بالاستغفار لهم وهو يعلم انهم سيقتتلون۔ بڑی کمال کی بات کہی ہے، کہتے ہیں نبی پاک کے صحابہ کو برا نہ کہو، اللہ پاک نے ہمیں صحابہ کے لیے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، اور حالانکہ اللہ کو پتا تھا کہ وہ آپس میں لڑیں گے۔ لڑائی ہوئی نا، لوگ پھیلاتے ہیں اس کو، جمل ہوئی، صفین ہوئی، تو کہتے ہیں وہ جو علی کے مقابلے میں تھے یعوذ باللہ، ان سب کو وہ اور ہی لفظوں سے یاد کرتے۔ تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے دعا مانگنے کا ہمیں کہا ہے قرآن میں، تو آپ بتائیں اللہ کو تو پتہ نہیں تھا کہ وہ جانتا ہے سب کچھ؟ وہ جانتا ہے نا۔ یا تو یہ شیعہ حضرات کی طرح عقیدہ بنا لو نا، اتنی دیر تک اللہ کو پتہ نہیں لگتا جب تک کوئی کام واقع نہیں ہو جاتا، بدعا جس کو وہ کہتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کوئی کام واقع نہیں بھی ہوا تب بھی اللہ کو پتہ ہے کہ یہ ہونا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ سب کچھ جاننے کے باوجود پتہ بھی تھا میرے نبی کے بعد ان میں اختلاف ہو جائے گا، لیکن رب نے پھر بھی ہمیں حکم دیا ان کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ سورہ حشر پڑھو نا ذرا، پہلے مہاجروں کا ذکر، پھر انصار کا ذکر، اور انصار کے بعد پھر اللہ نے فرمایا بعد میں وہ لوگ آئیں گے جو کیا کہیں گے اللہ سے، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔
مہاجرین اور انصار کے بعد وہ ایمان والے آئیں گے جو پہلے ایمان والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے کہیں گے ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر دے، اور جو ہم سے ایمان والے پہلے گزر گئے انہیں بھی معاف کر دے، اور ہمارے دلوں کے اندر ان کے لیے کوئی کینہ، بغض، اناد، حسد، کوڑ نہ رکھ۔ تو اللہ پاک نے تو وہ ایمان والے بعد میں جن کی دعا مانگ، اب جو گالیاں دیں گے تو ان کا ایمان میں کوئی تعلق ہوگا؟ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر اگر وہ اصحاب رسول کی توہین کرتا ہے، امہات المومنین کی توہین کرتا ہے، وہ تو مرتد ہو کر دائرہ اسلام سے نکلتا، اور سزا اس کی قتل ہے، اور یہ سزا اس کو دینی مسلمان حاکم نے۔